بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو تسکین صاحب نے نعت رسول مقبول پیش کی ہے اور جس جذبے سے، جس لگن سے، دل سے، اس کے فوری بعد بات کرنا یقین کریں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ ان فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عنایت اللہ مدنی کیوں رکھا ہوا ہے، تو آج اس کی وضاحت بھی مجھے مل گئی ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ تو یہ نسبتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہی فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جہاں تک یہ ہماری سبجیکٹ کی آج کی بات ہے، تو جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، یہ خاندان اور قبیلے بنائے گئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے آپ کا تعارف ہو، لیکن جو خدا کے نزدیک محبوب وہی ہوگا، قابل عزت وہی ہوگا جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں بھی شامل فرمائے۔ یہ جو تعارف ہے، آپس میں تعارف ہو، تعارف کی دو شکلیں ہوتی ہیں میرے خیال کے مطابق۔ ایک بندہ بول کے تعارف کراتا ہے اور دوسری صورت میں وہ لکھ کے تعارف کراتا ہے، اور بندے کی شخصیت اس وقت ہی کھلتی ہے جب وہ بولتا ہے یا وہ جو الفاظ وہ بولتا ہے اس کو لکھ کے پیش کر دیتا ہے۔ تو مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف تحریکوں میں جو راول دستہ کا کام کیا ہے وہ میڈیا نے کیا ہے۔ اس وقت تک کسی بندے کی، کسی تحریک کی آواز عوام الناس تک نہیں پہنچتی جب تک وہ میڈیا میں نہ آئے، جب تک وہ لکھ کے پیش نہ کیا جائے، جب تک اس کی نشر و اشاعت نہ ہو۔ اور جو آج کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہے ہی میڈیا کا دور۔ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی اوپینین میکر جو چیز ہے وہ آپ کا میڈیا ہے۔ پرنٹ میڈیا بے شک وہ پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی، لیکن حرف کی جو عظمت ہے، حرف کی جو حرمت ہے، وہ آج بھی قائم ہے۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں لکھ کے دے یار، لکھ کے دے، یعنی لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ مستند ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ادنا سی کوشش کی ہے کمو ورلڈ میگزین کی۔ میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، لیٹ پروگرام شروع ہے تو ہم چاہیں گے کہ جلدی ان کو وائنڈ اپ کریں۔ حاجی زاہد صاحب جب سعودی عرب 30-40 سال گزار کے پاکستان آئے تو ان کے دل میں جو جذبہ تھا کمو قوم کو اجاگر کرنے کا، کمو قوم کو دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنے کا، اس جذبے نے انگڑائی لی اور انہوں نے جو آپ پاکستان میں آ کے پہلی پراپرٹی یا پہلی تعمیر کی چشتیاں میں کمو پلازا۔ تو بقول حاجی صاحب کے کہ جب میں تعمیر کر رہا تھا پلازا تو کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ حاجی صاحب کمو ہیں، رشتہ داروں کو ظاہر پتا ہوتا ہے، لیکن جب کمو پلازا میں نے دیکھا بھی ہوا ہے، وہ جو کارنر پہ ٹاپ پہ کمو کا نام لکھا گیا تو بہت سارے لوگ حاجی صاحب کو اس لیے ملنے آئے کہ جناب ہم بھی کمو ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے اہمیت کہ جب آپ کہیں چیز کو لکھتے ہیں تو وہ بڑی دور تک اس کا میسج جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لاہور میں جب آئے تو ہمارے مرحوم دوست حسنات صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ کمو میگزین انٹرنیشنل کے نام سے وہ پرنٹ کرتے تھے اور حاجی صاحب ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ تو اس میں کافی اچھا چلتا رہا کام، لیکن کرونا آیا اور اس میں آپ جس طرح کے بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے
وہ حسنات صاحب بھی جو حاجی صاحب کے دل کے بہت قریب تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس کے بعد ایک خلا پیدا ہوا۔ میری ملاقات چونکہ حاجی صاحب سے تھوڑی بہت تھی ان دنوں میں، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ حاجی صاحب یہ مشن تو نہیں رکنا چاہیے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ہی اس کی پہلے بھی سرپرستی کرتے رہے ہیں، تو اگر ہم آپ کو ٹیم پرووائڈ کریں تو کیا خیال ہے اس کو جاری رکھا جائے؟ تو حاجی صاحب کو ایسے لگا کہ جیسے میرے دل کی بات ان کے دل کی بات میں نے کی ہے، کہتے یار یہ اس سے اچھا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ہمت کریں، آپ بندے کو جمع کریں، آپ کو لکھنے لکھانے والے، تو ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بیڑا پھر دوبارہ اٹھایا اور کامیابی سے آج تک وہ چل رہا ہے، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس وقت کمو ورلڈ میگزین ایک برانڈ بن چکا ہوا ہے، اور بقول ایک بہت محترم ہستی کے کہ یہ میگزین صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ پڑھ کے آئندہ نسلوں کے لیے یہ رکھنے والا بھی ہے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم کو اور حاجی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں یہ سلسلہ شروع ہے، انشاءاللہ شروع رہے گا۔ اس کے بعد ایک فیز آیا کہ خالد پرویز صاحب کے ساتھ ہماری ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی، تو تعارف ہوا، تو کافی چیزوں کا پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کے حساب سے بھی اور خاندان کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو انہوں نے بھی ہماری فکری رہنمائی یقین کریں بہت زیادہ کی، بہت سارے انہوں نے ہمیں زمانے کے اسرار و رموز سمجھائے اور نئی جدتوں سے ہمیں روشناس کرایا، اور ان کے خیالات اور ان کے جو جدید میں سمجھتا ہوں کہ نظریات جو ان کے پاس ہیں ماشاءاللہ، وہ پوری دنیا میں آئی ٹی کا کام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اینٹی منی لانڈرنگ کے ایکسپرٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان گنے چنے لوگوں میں ہیں، اور ہمارا فخر ہے کہ ہماری برادری سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ہماری بھرپور سرپرستی کی اور یہ کام انشاءاللہ تعالی ان کی رہنمائی میں جاری ہے۔ اب